سلطان نے اپنے بیٹی کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی۔ دھوم دھام سے مراد یہ کہ بڑی پروقار تقریب تھی اور کافی غربا اور مساکین کو انوائٹ کیا گیا اور ان کو کھانا کھلایا گیا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بڑے بیٹے فضل صلاح الدین تھے۔ ایک ہفتہ گزرا کہ گھر میں پریشانی بڑھ گئی۔ پریشانی یوں ہوئی کہ میاں بیوی کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، ان کے تعلقات منقطع ہو گئے، اور جو سلطان کی اہلیہ تھیں عصمت خاتون، انہوں نے سلطان کو بتایا کہ آج فضل اپنی بیوی کو اپنے میکے چھوڑنے جا رہا ہے۔ بہرحال جب دربار کلوز ہوا اور بہت قریبی بندے رہ گئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے بیٹے کو دربار میں بلوایا۔ بیٹا آیا، بڑے ادب سے درباریوں کو اور بابا کو سلام کیا، انہیں ایک جگہ دی گئی اور وہاں پہ وہ بیٹھ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ذاتی معاملہ نہیں چھیڑا کیونکہ وہاں پہ درباری بیٹھے تھے اور برا لگتا تھا۔ فضل نے کہا کہ بابا بلانے کی کیا وجہ ہے؟ تو سلطان نے کہا آج تمہیں اپنے ایک دوست کا قصہ سنانا ہے۔ سارے لوگ دلچسپی لینے لگے اور سلطان نے قصہ شروع کیا۔ سلطان نے کہا کہ میرا ایک بہت پرانا دوست ہے، نام ہے اس کا عبداللہ۔ وہ چھوٹا موٹا تاجر تھا، اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی اور وہ ہر وقت دعا کرتا رہتا کہ اللہ پاک میری شادی کر دے۔ بہرحال ایک خاتون اسے پسند آئی اور بڑی منتوں کے بعد عبداللہ کی شادی ہو گئی، لیکن وہ خاتون کسی اور کو چاہتی تھی، وہ عبداللہ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ ایک دن خاتون نے کہا کہ مجھے میکے جانا ہے۔ عبداللہ نے کہا بالکل، تیاری پکڑے۔ وہ دونوں ایک اونٹ پر بیٹھے اور روانہ ہو گئے۔ راستے میں صحرا تھا، ایک کنواں وہاں پہ جو ہے وہ نظر آیا، اس کنویں کے ارد گرد ہریالی تھی۔ بیوی نے کہا کہ اس نے ٹھنڈا پانی پینا ہے۔ عبداللہ نے اونٹ بٹھایا، بیوی نے اس کو جو ہے وہ ایک گڈوی جو ہے وہ دی کہ یہ بھر لو۔ عبداللہ گیا، اس نے اپنے امامے کے ساتھ گڈوی لٹکائی لیکن گڈوی پانی تک نہ پہنچی۔ پھر بیوی نے دوپٹہ دیا کہ یہ باندھ لو اور پانی نکال لو۔ اس نے دوپٹہ باندھا اور لٹک کر پانی نکالنے لگا، یعنی جھک گیا کنویں پہ۔ بیوی کے پاس بہترین موقع تھا۔ بیوی نے پیچھے سے عبداللہ کو دھکا دیا اور عبداللہ سر کے بل کنویں میں جا گرا۔ بیوی فوراً واپس پلٹی، اونٹ پہ بیٹھی اور اپنے میکے کی طرف روانہ ہو گئی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہاں پہ ایک چرواہا یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ خاتون جو ہی روانہ ہوئی، وہ چرواہا بھاگتا ہوا آیا، اس کے پاس رسی تھی اور اس نے بڑی مشکل سے اور کافی وقت لگا کر عبداللہ کو کنویں سے نکال لیا۔ عبداللہ نے سب سے پہلے اپنے کپڑے سکھائے، وہاں پہ بیٹھا رہا، اس کی سانسیں بحال ہوئی، اور جب اس کے کپڑے سوکھ گئے اور اس کے حواس بحال ہوئے تو وہ میکے کی طرف، یعنی بیوی کے میکے کی طرف اور اپنے سسرال کی جانب چل پڑا۔ شام کو وہ سسرال پہنچا۔ اب جو ہی اس کی بیوی نے عبداللہ کو دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ تھر تھر کانپنے لگی کہ یہ اب سارا ماجرا بیان کرے گا۔ بہرحال عبداللہ کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ وہاں پہ آیا، اس کی خدمت کی گئی، ظاہر ہے وہ اس گھر کا داماد تھا، اس کو کھانے کو دیا گیا۔ اب اس کی بیوی کو کسی کل چین نہ آئے۔ شام ہو گئی، شام کو کھانا لگا اور اس کی بیوی نے سوچا کہ اب چونکہ کھانے پہ سارے اس کے بھائی، ماں اور باپ جمع ہیں تو عبداللہ یہ قصہ چھیڑے گا۔ بہرحال کھانا کھایا گیا،
پھر ان کو جو ہے وہ ماں باپ نے کہا کہ آپ کی چارپائیاں چھت پر لگا دی گئی ہیں۔ عبداللہ بالکل مطمئن ہو کر جو ہے وہ چھت پہ وہ چلے گئے۔ اب جو ہے اس کی گھر والی نے سوچا چونکہ وہ اکیلے ہوئے ہیں تو وہ لازمی وہ بات چھیڑے گا کنویں والی، لیکن عبداللہ نے کوئی بات نہیں کی اور چپ کر کے وہ سو گئے۔ اگلے دن انہوں نے پھر وہیں گزارا۔ اب اس کی بیوی نہ جیتی نہ مرتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ دوپہر کے وقت عبداللہ نے اپنے سسرال سے اجازت لی کہ اب ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم گھر جائیں۔ انہوں نے خوشی خوشی اجازت دی، تحفے تحائف دیے، دونوں اپنے اونٹ پر بیٹھے اور واپس روانہ ہو گئے۔ جب وہ اس کنویں پر پہنچے تو بیوی نے کہا کہ اونٹ روکیں۔ اونٹ روک گیا، بٹھایا گیا، دونوں نیچے اترے۔ اب یہاں پہ بیوی وہ گر کر عبداللہ کے پیروں پہ پڑ گئی اور پیر پکڑ لیے۔ اس نے کہا کہ آپ نے جو میرا مان رکھا، آپ نے جو میری عزت رکھی، جو میرا کردار بچایا، میں اس کے لیے آپ کی مشکور ہوں، اور اگر میری رگوں میں حلال خون ہوا تو اب میں آئندہ آپ کی وفادار رہوں گی، آپ سے پیار کروں گی، اپنی چادر اور چار دیواری اور عزت کا تحفظ کروں گی اور صرف آپ کے لیے ہوں گی۔ عبداللہ نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے تو عبداللہ سمجھ گیا کہ وہ صدق کے دل سے معافی مانگ رہی ہے۔ عبداللہ نے اسے معاف کر دیا۔ دونوں گھر آ گئے۔ سلطان بتاتے ہیں الفضل کو کہ ان کے بیٹے ہوئے، ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی ہوئی، ان کے نواسے ہوئے، ان کی پوتیاں ہوئیں۔ تو میں نے، سلطان کہتے ہیں کہ ایک دن عبداللہ سے پوچھ لیا کہ یار بات تو بڑی ماڑی تھی، وہ کسی اور کو پسند بھی کرتی تھی اور تمہیں کنویں میں بھی گرایا، لیکن تم نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا اور تم نے جو ہے نا وہ اسے معاف کر دیا۔ تو سلطان کہتے ہیں کہ عبداللہ نے مجھے جواب دیا کہ میری ایک شکست تسلیم کرنے میں میری ساری زندگی جنت بن گئی۔ میں نے ساری زندگی جیت لی، میں نے گھر والی جیت لی، اولاد جیت لی، میرا گھر جنت بن گیا۔ میری گھر والی نے اتنی خدمت کی، اتنا خیال رکھا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر اس دن میں شکست نہ مانتا، میں اکڑ جاتا، میں بدلے پہ آ جاتا، انتقام پہ آ جاتا تو پھر کیا ہوتا۔ یہ عبداللہ نے سلطان کو بتایا اور سلطان نے اس کے صبر کی اور شکر کی بڑی داد دی۔ اور سلطان کہتے ہیں درباریوں کو اور بیٹے کو کہ ان کا گھر جا کر دیکھو تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، بھرا پورا گھر ہے، اور وہ میاں بیوی اس طرح آپس میں محبت کرتے ہیں جس طرح شادی کی رات عبداللہ اور اس کی، یعنی عبداللہ کرتا تھا کیونکہ اس کی گھر والی تو نہیں کرتی تھی۔ سلطان نے کہا کہ میں کچھ اور عرض کروں؟ تو الفضل نے، درباری تو کچھ نہ بولے، ان کو تو نہیں پتہ تھا، الفضل کو ایک ایک لفظ سمجھ آ گیا۔ اس نے کہا کہ بابا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں شام نہیں جا رہا بیوی کو چھوڑنے، اور میں عبداللہ کی سنت پہ عمل کروں گا، اور آپ دیکھیں گے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سلطان کے بیٹے کا گھر بھی جنت بن گیا۔ اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں نا تو کبھی کبھی شکست کھا لینی چاہیے، شکست مان لینی چاہیے، اور یقین کریں کہ شکست ماننے کا اپنا لطف ہے۔ یہ جو آپ چاروں طرف افراتفری دیکھتے ہیں، نفسا نفسی دیکھتے ہیں، طلاقوں کی ریشو آپ کے سامنے ہے، تو اس میں کمی آ سکتی ہے، پیار بڑھایا جا سکتا ہے،
एहतराम बढ़ाया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 8 अक्टूबर और 2025 है। दिन है आज बुध का। मैं आपको कुछ अरसा पहले जो मेरी उम्र के लोग हैं उनकी तरफ आपको ले जाऊंगा। 8 अक्टूबर 2005 पाकिस्तान की तारीख का शदीद तरीन ज़लज़ला आया था। कई लोगों को याद होगा, कई लोग जो है वो इसमें शहीद हुए। हम उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं। आप लोग भी दुआ करें। कई लोगों के ख़ानदान सफ़े हस्ती से मिट गए, जमा पूंजी जो है वो ख़त्म हो गई, और उसके बाद जो इमदादें मिली वो भी खा पी गए, जिस तरह हुक्मरान ये खाते पीते हैं, और लोगों की ज़िंदगी जो है वो काफ़ी मुश्किल में गुजरी। 8 अक्टूबर 2005 का ये दिन था। उसके बाद अगली बात करेंगे कि 28 नवंबर 2025 को आर्मी चीफ साहब ने घर जाना है, और हम उनको खुले दिल के साथ खुदाफिज कहेंगे और नए आर्मी चीफ का इस्तकबाल करेंगे। इससे पहले कि हम मज़ीद ख़बरों पे जाएं, थू थू थू, ये आप लोगों ने एहतजाज रिकॉर्ड करा देना है। फिर मिल के रोटी खाते हैं, नाश्ता करते हैं, दोपहर का टाइम हो जाएगा उस वक्त भी रोटी खाएंगे, फिर दरमियान में ज़ोर के बाद भी कोई केक या रसें खाएंगे। बहरहाल ये हम खाना जारी रखेंगे। और एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो यहाँ पे क्याम करें। आप हमें छोड़ के क्यों जा रहे हैं, बेवफाई क्यों कर रहे हैं? चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल का ऑप्शन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, आपको खूबसूरत कॉम्बिनेशन जो वीडियोस का है वो मिलता रहे। और जो लोग सब्सक्राइबर हैं उनसे प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा जो है ना वो हमारा पैगाम फैलाएं, और ख़ास कर नौजवानों तक। मैं अक्सर कहता हूँ कि यूथ को इन्वॉल्व करें, नौजवानों तक पैगाम फैलाएं। और आखिरी रिक्वेस्ट ये कि वीडियो को पूरा वॉच करने की कोशिश किया करें। ये YouTube को पैगाम जाता है कि वीडियो में दम है। अगर आप लोगों को दम लगे तो वीडियो जो है वो पूरी देखा करें। सबसे पहली खबर ये है कि इमरान खान, वो इकरामुल्लाह खान न्याज़ी और शौकत खानम ने एक ही जो है वो जना था जिसका नाम इमरान खान है। और ये बात मैंने क्यों की कि एमल वली ने आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ सेनेट में तकरीर की, फिर उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। उनको बलूचिस्तान की जो है ना वो सेनेट की सीट के ताने दिए गए। फिर उनसे लेले वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं मादरत करता हूँ, क्योंकि सारे काणे हैं, सारे फॉर्म 47 के हैं। ये शख्स मिनिस्टर भी नहीं है और बंगला नंबर 7 इसके पास है। अगर कभी आपको मौका मिले, कभी मौका मिले, इस्लामाबाद में है एक मिनिस्टर इनक्लेव, अगर आप उसमें दाखिल हो जाएं, मैं कसमिया तौर पे कहता हूँ कि आप समझेंगे ये जन्नत का कोई टुकड़ा है, ये स्विट्ज़रलैंड है, ये स्वीडन है, ये डेनमार्क है, ये पाकिस्तान है ही नहीं। आपको पहाड़ियाँ, जंगल, बंगले, लॉन्स, ग्राउंड्स आप भूल जाएंगे, आप दुनिया भूल जाएंगे कि ये मिनिस्टर इनक्लेव है। इसलिए तो फजल रहमान वहाँ से नहीं निकलता। 22 नंबर बंगला, इसको भी 7 नंबर बंगला मिला हुआ है। बहरहाल ये उल्टा लेट गया है और इसने जो है वो मादरत कर लिया है, क्योंकि इमरान खान जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक है। B-2 आप जानते हैं ये वाहिद त्यारा है जो सिर्फ अमेरिका के पास है। इसके पायलट्स ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है, बकौल डोनाल्ड ट्रंप के जो है ना वो हम 22 साल से ईरान की एटमी तनसीबात को तबाह करने की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन किसी सदर ने ऑर्डर नहीं दिया। आप आए, आपने ऑर्डर दिया और हमने तनसीबात तबाह की। ये ट्रंप ने कहा है। ट्रंप असल में जो है ना वो अमेरिका की मरियम नवाज़ है, क्योंकि आप मरियम नवाज़ बल्कि मरियम सफदर को सुन लें, मैं, मेरा पंजाब, मेरा प्यो, मेरा चाचा, मेरा ताया, मेरी माँ, मैं, तो ट्रंप ने भी ये जो है ना वो चवल मारी है। उसके बाद बड़ी अहम बात आपसे करनी थी कि हमास कब्ज़े का नतीजा है। बड़ी खूबसूरत बात है,
قبضے کی وجہ نہیں ہے، حماس نتیجہ ہے۔ میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ یہ جو مزاحمت ہے نا اسرائیل کے خلاف، یہ کبھی جو ہے نا فقہ جعفریہ کے تحت ہوتی رہی ہے، حتیٰ کہ جو مارکس کے خیالات سے جو ہے نا متفق تھے انہوں نے بھی مزاحمت کی ہے، جو لینن کے خیالات سے متفق تھے انہوں نے بھی مزاحمت کی ہے۔ مزاحمت ختم نہیں ہوئی، مزاحمت جاری رہی ہے، مزاحمت جاری رہے گی، کیونکہ حماس کا کہنا ہے کہ حماس قبضے کی وجہ ہے، قبضے کی وجہ سے حماس ہے۔ حماس جو ہے نا وہ حماس اس کی وجہ نہیں ہے کہ حماس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ اب جو نکات پیش کیے ہیں حماس نے، پہلے کہا ہے حماس نے کہ مستقل جو ہے وہ جنگ بندی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، یہ حماس کا پہلا نقطہ ہے۔ تمام فلسطینی، ایسے فلسطینی بھی جن کو سزائے موت دے چکا ہے اسرائیل، ان کو بھی رہا کیا جائے، بالکل رہا کیا جائے۔ اسرائیل غیر مشروط طور پر نکلے فلسطین سے، بالکل نکلے، یہ ان کا اگلا نقطہ ہے۔ کسی قسم کی کالونی نہیں بنے گا غزہ کہ یہاں پہ کوئی ٹونی بلیئر آ کے وائس رائے بن جائے یا ٹرمپ آ جائے، کسی قسم کی امداد نہیں روکی جائے گی۔ پوری دنیا سے جو امداد آئے گی اس کی رسائی جو ہے وہ غزہ تک ہوگی۔ پورا غزہ نیا تعمیر کر کے دیا جائے گا، جو بھی تعمیر کر کے دے، جن لانتیوں نے، جن بھیڑیوں نے اس کو تباہ کیا وہ تعمیر کر کے دیں۔ ایک فلسطینی کو نہیں نکالا جائے گا فلسطین سے، جو کہہ رہے ہیں کہ اتوار تک ٹائم ہے اور نکل جائیں۔ ہتھیار نہیں ڈالیں گے، ہتھیار ترک فوج تعینات کر دی جائے، ہم ترک فوج کے سامنے جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیں گے، لیکن کسی اتھارٹی کے سامنے جو ہے وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ہر حال میں حماس جو ہے وہ حکومت کا حصہ ہوگی، یہ نقطہ ہے۔ اس کے بعد کہ اقوام متحدہ میں جو کیس لگا ہوا ہے فلسطین کا، اس کی جو ہے وہ روشنی میں وہ حماس کا اور فلسطین کا معاملہ حل کیا جائے گا۔ اب یہ نکات دیکھیں اور وہ 20 نکات دیکھیں جو خدا کی رضا کے لیے وہ لانتی ٹھرکی کہہ رہا تھا کہ ہم ان کو منظور کرتے ہیں۔ بہرحال ایک اور پروپیگنڈا شروع ہوا ہے، یہ پروپیگنڈا شروع ہوا تھا عراق سے کہ جی بایولوجیکل ویپنز ہیں، کیمیائی ہتھیار ہیں، پتہ نہیں صدام حسین کے پاس کیا ہے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اب کہا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ 8,000 سے لے کر 10,000 کلومیٹر تک کی رینج کا میزائل جو ہے وہ بنا رہا ہے، جو امریکہ کو ہٹ کرے گا۔ اسرائیل کو تو پہلے بھی وہ ہٹ کر چکا ہے، تو اب اس کی بنیاد بنا کر کہا جا رہا ہے دسمبر میں ایران کو صفحہ ہستی سے مٹائے گا، لیکن صفحہ ہستی سے مٹانے والی ذات وہ کوئی اور ہے۔ عراق کے بارے میں یہی پروپیگنڈا کیا گیا، اب ایران کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ کل ملاقات کا دن تھا، علیمہ خان اور ان کی بہنیں رات دیر تک اڈیالہ جیل کے باہر رہیں۔ کافی سارے ایم پی ایز تھے پنجاب کے، کے پی کے، وہاں بہت بڑی ریلی ہوئی، علیمہ خان پر جو ہے وہ پھول برسائے گئے، بہرحال ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ اس کے بعد 2024 میں 7 ارب روپیہ مکھیہ منتری نے اپنے تھوبڑے پہ، باپ کے تھوبڑے پہ، چاچے کے تھوبڑے پہ 7 ارب روپیہ یہ میڈیا کے سیٹھوں کو کھلایا، ان ہڈ حراموں کو۔ اور اب جو ہے 2025 میں 1.6 ارب جب مختص کیا گیا تو انہوں نے وفاق کو لکھا ہے کہ یہ تو بہت کم ہے، یہ تو پینٹ ہے۔ 1.6 ارب صرف مشہوری کے لیے، 3 ارب جو ہے وہ مزید جاری کیے جائیں۔ یہ آپ لوگوں کا پیسہ ہے، یہ میرا پیسہ ہے، لیکن یہ جو ہے وہ اپنے تھوبڑے دکھائیں گے۔ کل پھر تقریر ہوئی ہے، اب تو نون لیگی بھی یقین کریں، اللہ اللہ کر اٹھے ہیں کہ جی وہ ستھرا پنجاب والوں نے میری تصویر پہ گوبر لگا ہوا تھا، گوبر حالانکہ ٹھیک لگا ہوا تھا، تو کسی نے پانی کا گلاس لیا اور میری تصویر جو ہے وہ صاف کی، پیچھے گانا چل رہا تھا، سبدی ماں سبدی گاں، آ گئی یہ بھائی آ گئی یہ، بارش والا چاچا یاد ہوگا جس نے سبدی ماں کو، تو بہرحال میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ مکھیہ منتری نے کہا ہے یہ تحفہ ہے آرمی اسٹیبلشمنٹ کا، اور کل ایک خبر چل رہی تھی اور نون لیگ کا جو لائٹ مائنڈڈ صحافی کہہ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی کبھی کبھی شرمندگی محسوس کرتی ہے کہ یار قبلہ آئے اور کیڑی شے اساں لے آیا۔ بہرحال جی اب میں آپ کو مقبوضہ پاکستان کی ایک کہانی سناؤں گا۔ کہانی ہے بابا نور محمد اور اس کے بیٹے صابر کی۔ یہ کون تھے جی؟ یہ باپ بیٹا یہ گزر رہے تھے سڑک سے، ایف سی کے ہیڈ کوارٹر پہ
خودکش حملہ ہوا. میں نے بھی آپ کو رپورٹ کیا تھا تقریباً 15 سے 20 لوگ وہاں پہ شہید ہوئے. اس میں 2 باپ بیٹا تھے, راہگیر ویسے جا رہے تھے. ایک کا نام جو ہے نا باپ کا نام نور محمد تھا, بیٹے کا نام صابر تھا. سب سے چھوٹا بیٹا تھا, سب سے پیارا بیٹا تھا. باقی بھائی والدین سے علیحدہ ہو گئے تھے, لیکن یہ جو ہے صابر یہ ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا. 1.5 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی صابر کی, اور 1.5 مہینے پہلے اس کی بڑی پیاری سی بچی ہوئی تھی. بہرحال اس کا بھائی کہانی سناتا ہے کہ میری ماں نے ہمیں فون کیا کہ شام ہو گئی ہے, نہ تمہارا باپ آیا ہے اور نہ صابر آیا ہے. بہرحال ہم نے ہر طرف پتہ کیا اور ہمیں کہیں نہیں ملے. پھر ہم نے ہسپتالوں کا جو ہے وہ رخ کیا. وہاں پر خودکش دھماکے میں ہم نے جب چادریں اٹھائیں تو ہمارا باپ بھی موجود تھا, ہمارا بھائی بھی موجود تھا. ہمارے بھائی کی آنکھیں ضائع ہو گئی تھیں, جسم جل چکے تھے, ٹانگیں نہیں تھیں. بہرحال ہم نے پہچان لیا. یہاں تک تو روزانہ ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں جو راہگیر. اصل جو کہانی ہے اس مقبوضہ پاکستان کی وہ یہ کہ 35,000 روپے جو ہے وہ مانگا گیا ان لاشوں کا. ہسپتال والوں نے کہا کہ 35,000 روپے دیں اور اپنے یہ 2 ڈیڈ باڈیز لے جائیں. آج سے 5-6 دن پہلے وہ جو چابی والا کھلونا ہے سرفراز بگٹی, اس نے وکیلوں کو 10 کروڑ روپے دیا کہ سپریم کورٹ کے الیکشن جیتو کسی بھی طریقے سے, لیکن یہاں پہ ان سے 35,000 روپیہ مانگا گیا. بہرحال اس کا بھائی کہتا ہے کہ ہم نے رشتہ داروں میں چندہ کیا اور چندہ کر کے ہمارے پاس 16,000 روپیہ جمع ہوا. ہم نے ان کی منت کی کہ ہمارے پاس 16,000 روپیہ ہے, یہ 16,000 روپیہ لے لیں اور بابا نور محمد اور صابر کی یہ جو بچی کچھی چیزیں ہیں یہ ہمارے حوالے کر دیں. غور کریں پاکستانیوں کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ اور کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. سنا ہے کبھی یہ سٹوری, پہلے کبھی سنی ہے؟ صدیق جان کے چینل پہ چلے جائیں, وہاں سن لیں. چلے میری بات پہ اعتبار نہ کریں, میری بات پہ اعتبار نہ کریں صدیق جان, کیونکہ ویسے بھی بھیڑ چال کا یہ قوم ہے کہ جی ان کے فالوور زیادہ ہیں یا ان کو لوگ زیادہ سنتا ہے تو ان سے سن لیں, مجھ سے نہ سنیں. میری شکل کوڑی ہے, مجھ سے نہ سنیں, صدیق جان سے سنیں یہ ساری سٹوری بابا نور محمد کی. 16,000 روپے لے کر انہوں نے وہ چھوٹی چھوٹی جسے آپ ڈیڈ باڈیز کہہ سکتے ہیں وہ ان کے حوالے کی. یہ ہے مقبوضہ پاکستان, یہ ہے جرنیلوں کا پاکستان. ان کو لائے ہیں جرنیل. اس کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ جو آرمی چیف ہیں ان کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے اور وہ اپنے وقت پر ریٹائر ہو جائیں گے. تو رانا ثناءاللہ صاحب کو بتانا ہے کہ 28 نومبر 2025 کو ان کا ٹائم ہے اور انہوں نے ریٹائر ہونا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ قانون میں تبدیلی بعد میں ہوئی کہ آرمی چیف کی جو مدت ہوگی وہ 5 سال ہوگی, وہ اس آرمی چیف کی ہوگی جو نیا آئے گا. کیونکہ قانون پیچھے سے اپلائی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو پیچھے سے اپلائی کریں, قانون تو نیا اپلائی ہوتا ہے. تو رانا ثناءاللہ نے بھی تصدیق کی ہے کہ اپنی مدت پوری ہونے پر بلکہ انکشاف کیا ہے کہ وہ گھر چلے جائیں گے. ہم تو روز کہتے ہیں وہ 28 نومبر کو گھر جائیں, بالکل گھر جائیں, اور کسی نئے بندے کو, ہمیں اپنے جرنیلوں پہ اعتماد ہے کہ نئے جرنیل اور بہترین ہوگا, وہ انڈیا کو اور منہ توڑ جواب دے گا, وہ سرحدوں کو مزید محفوظ کرے گا. کیونکہ جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری کا ڈیٹا میں نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو میں رکھا ہے کہ سب سے زیادہ جو فوجیوں کی شہادتیں ہیں سالانہ وہ ان کے 3 سالہ دور میں ہوئی ہیں. بہرحال رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ گھر جا رہے ہیں. اس کے بعد شہباز شریف کہتے ہیں کہ جی ٹرمپ کو آرمی چیف نے وہ تصویر کیونکہ گلے پڑ گئی. ایمل ولی نے بھی کہا کہ یہ تو جی سیلز مین ہیں, یہ تو میڈیکل ریپ ہیں جو تحفے دکھا رہے ہیں کہ ہمارا مال خرید لیں, ہماری چیزیں خرید لیں. اور 2,000 کلو گرام آپ کو رپورٹ کر چکا ہوں, مال جا بھی چکا ہے, شپمنٹ جا بھی چکی ہے, کسی کو پتہ نہیں وہ کہاں سے نکلی, اس کے پیسے کدھر گئے, وہ کس اکاؤنٹ میں ہے, کسی کو نہیں پتہ. اب شہباز شریف اپنا پلو جھاڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ذاتی تحائف تھے جو آرمی چیف نے ٹرمپ کو دیے. اب کس سٹیٹس میں دیے؟ یعنی وہ آرمی چیف ہیں, وہ یونیفارم میں ہیں, وہ پاکستان کے آرمی چیف ہیں, وہ کس حیثیت سے آرمی چیف کو اس کو ٹرمپ 900 باز کو تحائف دے رہے ہیں؟ اور ٹرمپ کو تحائف ساکو ڈانگاں, ساکو سوٹے, ساکو جیل, ساکو گھسیٹنا,
साको मारना, सारे ते परचे, सारे बोलण ते पाबंदी, सारे लिखण ते पाबंदी, ये ट्रंप को तो फिर नौसरबाज को उस तस्वीर को छुपाने की बड़ी कोशिश की। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा नौसरबाज है ट्रंप, उसने उधर जो है ना वो सरकारी गैलरी में वो तस्वीर लगा दी। ये तस्वीर बड़ा पीछा करेगी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, बड़ा पीछा करेगी। वो जो ब्रीफ केस खोल के दिखाया जा रहा है कि सर ये सारा कुछ आपका है, बलोची क्या बेचते हैं, पठान क्या बेचते हैं, पाकिस्तानी क्या बेचते हैं, उन्हों को मरसान डांगा, उन्हों को मरसान सोटे, सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। ये जेरे सोटे हैं ना, ये आए ने सात समुद्र पार ही आए ने, हर जाते आए ने, यानी सोटे साको लगने। ट्रंप को तोहफे साको सोटे समझ नहीं आई। बहरहाल इमरान खान जो ये GHQ और 9 मई इनको बिल्कुल सीरियस नहीं लेते। इसमें एक बारीक वारदात भी है, वो भी आपको बताते हैं। इमरान खान ने कहा कल जज जाके बैठ गया कि जी वो आए और जो है ना वो आपको सज़ा सुनाए या आपका जो है ना वो केस सुने। इमरान खान इन जजों की हैसियत से, इनकी औकात से वाकिफ़ हैं। इमरान खान ने कहा चल यार मैं अभी वर्जिश कर रहा हूँ, ठीक है, वर्जिश करने के बाद उसके बाद मैं नहाऊंगा, पानी गंदा होगा लेकिन नहाऊंगा, नहाने के बाद मैं थोड़ा बहुत फ्रेश हूँगा। उसके बाद जो है स्वैग कहा है समीना पाशा ने कि क्या स्वैग है खान का। उन्होंने कहा चल चल मेरे को पता है तू जड़ा है ना जी कि तेरी औकात है, तू चमचे हो, तू सुथरा पंजाब वाले हो, तू जज हो, तुम लोग जजों के नाम पे धब्बा हो, तुम लोग मुंशी, तुम लोग स्टाम्प फरोश, तुम लोग स्टाम्प फिल करने वाले। बहरहाल इमरान खान ने ये कहा है क्योंकि इमरान खान को न GHQ हमले में दिलचस्पी है, न 9 मई में दिलचस्पी है। और बात समझ में भी आती है जब ये सारा कुछ हो रहा था तो इमरान खान इन्हीं की कस्टडी में थे, इन्हीं की कैद में थे। और इमरान खान फ़र्ज़ कर चुके हैं कि साहिल नहीं रहा, हम फ़र्ज़ कर चुके हैं कि साहिल नहीं रहा। इमरान खान ये फ़र्ज़ कर चुके हैं और वो इन जजों की हैसियत को वो जानते हैं। अगर कोई मंसूर अली शाह होता, आयशा मलिक होती, इसके अलावा बाबर सतार होता तो इमरान खान पूरा प्रोटोकॉल देते। बहरहाल बारीक वारदात ये है कि जी इमरान खान को बड़ी हमने सहूलतें दी हुई हैं और वो कॉफ़ी ये वारदात भी है। लेकिन इमरान खान ने बहरहाल जज को कोई घास नहीं डाली कि मैं फारिग हूँगा उसके बाद आऊँगा। ये ज़्यादा अहम काम है, तुम्हारी बकवास से ये जो वर्जिश है, ये जो नहाना है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो तुमने जो कुछ करना है, तुम्हें जो कुछ मिलेगा तुम वही करोगे। बहरहाल इमरान खान लेट हो गए। इमरान खान और बकौल समीना पाशा कि क्या स्वैग है, तो इमरान खान नहीं आए और जज फिर जो है ना वो अपनी पतलून का बेल्ट टाइट करते हुए, अपना वो काला कोट लंडे वाला पहनते हुए, उसके बाद क्योंकि ढिलों ने काला कोट एवं नहीं पाया, जर्नैलों की मालिश की है, पालिश की है, तब काला कोट पाया है ढिलों ने। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़रत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।